دہر سے بے نیاز ہوتا ہے، علم سوز و گداز ہوتا ہے، دہر سے بے نیاز ہوتا ہے، اور دل اگر پاک ہو تو پیش نظر، دل اگر پاک ہو تو پیش نظر خود ہی آئینہ ساز ہوتا ہے، خود ہی آئینہ ساز ہوتا ہے۔ فیض ملتا نہیں حق سے کبھی نسبت کے بغیر، فیض ملتا نہیں حق سے کبھی نسبت کے بغیر، اب بات بنتی نہیں مرشد سے عقیدت کے بغیر، فیض ملتا نہیں حق سے کبھی نسبت کے بغیر، بات بنتی نہیں مرشد سے عقیدت کے بغیر۔ کوئی کتنا ہی کرے فیض نظر کا دعویٰ، کوئی کتنا ہی کرے فیض نظر کا دعویٰ، نامکمل ہے مگر شیخ کی صحبت کے بغیر، مکمل ہے مگر شیخ کی صحبت کے بغیر۔ اور زاہد و زہد سے حق تک ہے پہنچنا مشکل، زاہد و زہد سے حق تک ہے پہنچنا مشکل، راستہ طے نہیں ہوتا یہ محبت کے بغیر، راستہ طے نہیں ہوتا یہ محبت کے بغیر۔ بڑا پیارا شعر ہے۔ میرے رنگریز میں صدقے تیرے جاؤں تجھ پر، میرے رنگریز میں صدقے تیرے جاؤں تجھ پر، رنگ کوئی نہ چڑھا ایک تیری رنگت کے بغیر، رنگ کوئی نہ چڑھا ایک تیری رنگت کے بغیر۔ ناز کرتا ہوں کہ گردن میں ہے پٹا تیرا، ناز کرتا ہوں کہ گردن میں ہے پٹا تیرا، ورنہ میں کچھ نہیں آتا تیری نسبت کے بغیر، ورنہ میں کچھ نہیں آتا تیری نسبت کے بغیر۔ حضرات محترم، بڑی اچھے خطبات آپ نے سماعت کیے، تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو گیا۔ حضرت شاہ نقشبند محمد باؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا بلند، کیا بیان کی جائے۔ ان کی خصوصیت میں بیان کرتی کہ ہم تقریر کرنے آتے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، ہم سے راضی رہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے تقریر کرتے ہیں۔ میں شاہ نقشبند کی خصوصیت بیان کر رہا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے عمل کے ذریعے سے شاہ نقشبند اتنے اعلیٰ مقام پہ کیسے پہنچ گئے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جو اپنی تقریر کا فن اور جوہر دکھانے آتے ہیں، جو اپنی تقریر جمانے آتے ہیں، اپنا جلوہ دکھانے آتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے تقریر کرتے ہیں، ان کا بیان کر رہا ہوں۔ ہم تقریر بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ شاہ نقشبند کی خصوصیت میں بیان کروں، اس لیے اللہ نے انہیں یہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں تم تقریر کرو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس سے پہلے یہ نیت کر لو کہ تقریر میرے آقا نے بھی کی تھی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، شاہ نقشبند ارشاد فرماتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لو میرے آقا بھی نماز پڑھتے تھے، تمہیں ڈبل ثواب مل جائے گا۔ ہمیں ایک ثواب ملتا ہے لیکن یہاں تو ڈبل ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کیا محنت لگی؟ کوئی محنت نہیں لگی، محنت کوئی نہیں اور ڈھیروں ثواب مل گئے۔ یہ اتنے بڑے تاجدار کا ہم جشن منا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں صرف میرے برادر کبیر حضرت علامہ رئیس علی صاحب نے بڑا مدلل بیان فرمایا آپ کے تعلق سے۔ کرامتیں بے شمار یاد ہیں، کرامتوں کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بے شمار کرامتیں ہمیں یاد ہیں، ہمیں کرامتیں بیان نہیں کرنا۔ آج ہم تصوف کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہمیں تصوف سیکھنا ہے، ہمیں روحانیت حاصل کرنا ہے، ہمیں دلوں کو نورانی بنانا ہے، نفوس کو مزکہ کرنا ہے، تزکیۃ القلوب اور
اور تزکیۃ النفوس کے لیے ہم حاضر ہیں. اللہ ہمارا قلب مصفا فرما دے, ہمارا نفس مزکا فرما دے. اس لیے حاضر حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ بقول نقل کرتے ہوئے صاحب کشف المحجوب حضرت دادا ہجویری رحمۃ اللہ علیہ جو آیت کریمہ میں نے بیان تلاوت کی, کلن نقص علیک من انباء الرسول ما نثبت به فؤادک, اسی آیت کریمہ کو آپ نے پیش فرمایا. ہم انبیاء, اللہ ارشاد فرماتا محبوب ہم انبیاء کے حکایات تمہارے سامنے جو پیش کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں. ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ تمہیں نبیوں کے قصے ہم کیوں سناتے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارے دل کو پختگی حاصل ہو جائے. نبیوں کے قصے کیوں بیان کرتے ہیں؟ تمہارے دل کو پختگی حاصل ہو جائے, تمہارا دل مطمئن ہو جائے, تمہارے دل میں استقامت پیدا ہو جائے. اور ارشاد فرماتے حضرت صاحب کشف المحجوب, کسی نے پوچھا تھا کہ یہ اللہ والوں کا ذکر آپ کیوں کرتے ہیں, ان کے ذکر سے ملتا کیا ہے؟ آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی, ارشاد فرمایا کہ اللہ نبیوں کے قصے اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ دلوں کو مضبوطی مل جائے. اللہ والوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ دلوں کو سکون مل جائے, دلوں کو استقامت مل جائے. ہم اللہ والوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں دلوں کو سکون مل جائے, اور دلوں کو طمانینت مل جائے, اور دلوں کو پختگی حاصل ہو جائے. اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ دلوں کو پختگی مل جائے. آج حضور شیخ العالم رمض النوائن کی شکل میں فیضان نقشبند جاری و ساری ہے. ماشاءاللہ ہم فیضیاب بھی ہو رہے ہیں اور مالا مال بھی ہو رہے ہیں, اس فیضان کو لوٹ بھی رہے ہیں. بے شک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ دل کی زمین, دل کی زمین یہ بھی غلطی ہو, اس پر بھی بغض و حسد کے داغ دھبے لگتے ہیں. بے شک کینہ کے شکار ہوتے ہیں, اس کے بھی داغ دھبے لگتے ہیں, نفرتوں کے داغ دھبے بھی لگتے ہیں, برائیوں اور معصیت کے داغ دھبے لگتے ہیں. یہ دل کی زمین ہے. اسی دل کی زمین کے بارے میں ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زمین یہ زمین پہ ہم رہتے ہیں, یہ زمین جب ناپاک ہو جاتی ہے, نجس ہو جاتی ہے, اس کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں. اس کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں. یا تو موسلادھار بارش ہو, یہ غلاظت بڑھ جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے, موسلادھار بارش. یا سورج کی گرمی اتنی پڑے, اتنی گرمی پڑے کہ غلاظت جل کر مٹی میں مل جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے. حضرت امام الہند ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح دل کی زمین کو بھی پاک کیا جاتا ہے. آپ سے کسی مرید نے پوچھا تھا حضور اگر میں اپنے دل کی زمین کو پاک کرنا چاہوں تو کس طرح پاک کروں؟ حضرت امام الہند ارشاد فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹا جب دل کی زمین پاک ہو جائے, یہ مثال دیتے ہیں زمین جب گندی ہو جاتی ہے اس کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں. موسلادھار بارش ہو یا دھوپ پڑے, اس کے ذریعے سے زمین پاک ہو جاتی ہے. ایسے ہی اس دل کی زمین کو پاک کیا جاتا ہے کسی مرد قلندر کی بارگاہ میں بیٹھ کر, کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر, کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر. ان کی توجہ پڑتی ہے, دل کی زمین پاک ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ. ان کی توجہ پڑے, ان کا نور ہمیں حاصل ہو, صحبت کا نور. اس نور سے اتنی تیز نور پڑے کہ وہ گندگی جل کر ختم ہو جائے. دوسرا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا تمہیں اگر پیر کامل نہ ملے, رہبر کامل نہ ملے, تلاش کرنے پر جستجو کے بعد تمہیں انسان کامل نہ ملے تو گھبرانا مت.
تم کسی عالم دین کی بارگاہ میں چلے جانا، کسی اللہ والے کی سیرت سن لینا، ان کی باتیں پڑھ لینا، ان کے مکتوبات سن لینا، ان کے ملفوظات سن لینا، اس کی برکت سے تمہارے دل کی زمین پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں اور ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں تم مل گئے، بے شک خوش نصیب حق ہیں ہے، ہمیں تم مل گئے، ہاں بے ان کی شک، صحبت مل رہی ہے، ان کی نورانی توجہ سے ہم اپنے دل کی زمین کو نورانی بنا رہے ہیں۔ جب یہ آئینہ بن جائے گا اسی میں جلوہ خدا آ جائے گا، بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے، اس میں جلوہ خدا۔ یہ روحانیت ایسے نہیں ملتی، بڑی محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اس طریقے کو آسان کیا شاہ نقشبند نے۔ شاہ نقشبند کی محبوبیت کی دلیل دیتے ہوئے علامہ ان کے خلیفہ انیس الطالبین میں رقم دراز ہیں۔ ایسی بات کو علامہ مفتی آفاق بحر العرفان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شاہ نقشبند میں لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شاہ نقشبند اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا، عرض نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ خود کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، عاطف غیث آواز ہے کہ بہاؤالدین کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، بہاؤالدین کیا چاہتا ہے؟ آپ نے کہا مجھے اسہل ترین راستہ چاہیے، ہرچے من گویم و خواہم آباشد، جو میں کہوں، جو میں چاہوں ویسا ہو جائے۔ اس نے کہا شاہ نقشبند نے، ہرچے من گویم و خواہم، میں جو کہوں جو چاہوں وہ ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ حضرت شاہ نقشبند عرض کرتے مولا جب ایسا نہیں ہوگا تو ہمیں نہیں چاہیے، ہم سے ہو نہیں سکتا، ہم مجاہدات کر نہیں سکتے، ہم کنویں میں لٹک نہیں سکتے، ہم جنگلات میں جا نہیں سکتے، ہم صحرا میں اپنا گھر بنا نہیں سکتے، مولا یہ سب ہم سے نہیں ہوگا۔ اگر وہ راستہ دے جسے میں چاہتا ہوں، جیسا میں کہتا ہوں ویسا راستہ مل جائے، مولا عطا فرما دے۔ یعنی طالبین اس واقعے کو علامہ بحر العرفان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں 15 روز گزر گئے، اسی حالت میں 15 روز گزر گئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حالت اتنی ابتر ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ جتنا کچھ میرے سینے میں تھا سب ختم۔ میں نا امیدی کی حالت میں پہنچ گیا، جب صحیح پہنچنے والا تھا عاطف غیب سے آواز آئی، ہر چیر می خواہی ہم چنا پاس، اے بہاؤالدین تو جیسا چاہے گا، جیسا کہے گا ویسا ہو جائے گا، اللہ، جیسا چاہے گا، جیسا کہے گا ویسا ہو جائے گا۔ حضرت شاہ نقشبند عرض کرتے مولا میں سلوک پر جذبے کو مقدم کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک تو سلوک کو مقدم کیا گیا تھا جذبے پر، سلوک پہلے طے کیا جاتا تھا اور جذبے کو بعد میں طے کیا جاتا تھا۔ حضرت شاہ نقشبند عرض کرتے مولا ہم سلوک پر جذبے کو مقدم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے تجھے اختیار دے دیا ہے، سلوک پر جذبے کو مقدم کر لو۔ یہ جذبہ کیا ہے؟ یہ نورانی لطائف ہے، ہم اس کی جب سیر کرتے ہیں پھر ہم زمین پہ نہیں رہتے، شہادت پہ چلی جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل بیان کریں گے تو ٹائم لگے گا، اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ جذبہ سے کیا مراد ہے۔ یہ لطائف منکرہ مراد ہے، یہ آپ پر منکشف ہوئے یہ راز، اور یہ اس سے پہلے جنہیں ملے چنندہ اشخاص تھے، جیسے غوث اعظم، جنید بغدادی، باعث البستانی، بہت چنے ہوئے خال ملیں گے آپ افراد جو اس مقام پر فائز ہوئے۔ حضرت شاہ نقشبند ارشاد فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں، اللہ نے مجھے کو مقام دیا
میں سیر کرتا گیا میں جا رہا ہوں شیخ شبلی کے مقام پہ پہنچ گیا، جنید بغدادی کے مقام پہ پہنچ گیا، میں وہاں کی بھی ہم نے سیر کی ہے، ہم منظور حلاج کے مقام سے گزرے ہیں، ہم بیاض بستامی کے مقام سے بھی گزرے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ نقشبند کہہ رہے ہیں۔ اب لوگ سنیں گے ارے شاہ نقشبند کے پہلے کے بزرگ ہیں، ان کا مقام اتنا اعلیٰ کیسے ہو گیا؟ یہی حال تو امام ربانی کے سامنے ہوا تھا، ان کے زمانے میں ہوا تھا، شیعوں نے کیا تھا، علماء دنیا دار عالموں نے کیا تھا۔ جہانگیر کے زمانے میں کہ جہانگیر بادشاہ سلامت یہ شیخ احمد ایسا عالم ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم تو نبیوں سے آگے نکل گئے۔ یہ شیعوں ایسا فتنہ پیدا کیا اس دور میں، بلایا گیا اس کو تھوڑا طلب کیا گیا دربار میں، حضرت کا ہوا نہیں لگ رہا ہے، بادشاہ کے بغل میں بیٹھے آپ، ذرا گھمائیے۔ جب تم ایسا کہتے ہو تو میں ایسا نہیں کہتا، کیا کہتے ہو کہ میں نے کہا میں نے سیر کی ہے، میں نے سیر کی ہے مقامات کی، اس مقام کا حامل نہیں بنا، میں نے سیر کی ہے مقامات کی۔ تو بادشاہ نے کہا تم ثابت کرو جس سے تم پر الزام عائد کیا جا رہا ہے اس سے تم بری ہو جاؤ۔ آپ نے کہا کہ بادشاہ سلامت اپنے باورچی کو بلائیے۔ بادشاہ نے کہا باورچی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، باورچی آ کے یہاں کیا کرے گا؟ آپ نے کہا نہیں باورچی کو بلائیے۔ باورچی کو بلایا گیا، آپ نے کہا اپنے پاس بلائیے، بادشاہ نے اپنے پاس بلایا۔ امام ربانی نے ارشاد فرمایا یہ باورچی آپ کے پاس، یہ منتری، یہ سنتری، یہ سپہ سالار، یہ وزیر وہاں، اور سب کو عبور کرتا ہوا بادشاہ کے پاس۔ یہ نوکر ہے وہ تو وزیر ہیں، یہ نوکر ہے وہ سپہ سالار ہے، یہ نوکر ہے بڑے بڑے منصب پہ یہ فائز کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان کو عبور کرتا ہوا اور پار کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ایک نوکر آپ کے پاس آ، جب یہ نوکر ہے، بس ایسے ہی میں نوکر ہوں، میں مقامات کا حامل نہیں بنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کمالات نبوت کی سیر کراتا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں، ان کمالات کا خیر اللہ اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اس کی تفصیل چاہیے، جن کے لیے محفل ہوتی ہے کم ہے، نہیں تو وہ تفصیل بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ ایک بات کہہ کے میں گزر جاؤں گا بس مختصر 3 منٹ میں، کہ اللہ نے ہمیں جسم دیا، روح دیا، جسم دیا اور روح دی۔ روح دیا تو ہم چل پھر رہے ہیں کہ نہیں، کھا پی رہے ہیں کہ نہیں، سب کام ہو رہا۔ اللہ نے 2 چیزوں سے مرکب کیا جسم کو، مٹی سے جسم کو بنایا، پھر اس میں روح کو پھونکا، اس میں روح ڈالی اللہ نے جسم میں۔ مٹی سے جسم کو بنایا اللہ نے، اس لیے جسم کی ساری ضرورتیں مٹی سے پوری ہوتی ہیں، ساری ضرورتیں، پانی مٹی سے، کھانا دانا مٹی سے، لباس مٹی سے، یہ لوہا بھی ہے نا اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، یہ بھی مٹی سے، یہ کچھ ہے یہ سب مٹی سے۔ انسان کی تمام ضروریات مٹی سے پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ مٹی سے جسم بنایا گیا ہے، اس لیے اس کی غذا، اس کا انتظام مٹی سے کر دیا گیا۔ کسی نے پوچھا کسی اللہ والے سے، حضور جسم کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے، ساری ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہے جسم کی، اس میں روح ہے، اس کی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ اس میں روح ہے، اس کی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ جسم کو غذا مل جا رہی ہے، پانی مل جا رہا، کھانا مل جا رہا، کپڑا مل جا رہا، گھر مل جا رہا، مکان مل جا رہا، سب مل جا رہا، ساری ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں، روح کو بھی غذا چاہیے، اس کو کہاں سے غذا ملے گی؟ قرآن کہتا ہے هل يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربی، تم روح کی غذا ڈھونڈنا چاہتے ہو، اللہ نے کہہ دیا روح تو رب کی بارگاہ سے آئی ہے، اس کی غذا بھی وہیں سے ملے گی۔ یہ روح کا معاملہ میرے حوالے کر دو، یہ جو پوچھتے ہیں یہ تو خاص اسپیشل میری بارگاہ سے دی گئی ہے، تو اس کی غذا بھی خاص طور سے میری بارگاہ سے ملے گی۔ سبحان اللہ، میں نے کہا مولا ہم تجھ تک پہنچ نہیں سکتے تو ہمیں روح کی غذا
غذا کہاں ملے گی؟ ہم پہنچ نہیں سکتے تو روح کی غذا کہاں ملے گی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما دی، جو روحانیت والے ہیں ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، روح کی غذا مل جائے گی۔ روح کی غذا روح کو نور کر لیتے ہیں، روح کو نور کر لیتے ہیں، جو روح کو روحانی غذا دیتے ہیں وہی روحانیت والے ہیں، وہی اصحاب روحانیت ہے، وہی اصحاب روحانیت ہے۔ ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمیں روحانیت کی غذا ملے گی، ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمیں روحانیت، روح کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی، ان کی بارگاہ میں جائیں گے دل مصفا ہوگا، ان کی بارگاہ میں جائیں گے نفس مزکا ہوگا، انہی کی بارگاہ میں انسان بنتا ہے، سنورتا ہے، اللہ کا پیارا بھی ہوتا ہے۔ اللہ والے ہیں، ان سے روحانیت سیکھو۔ اتنی پیاری بات آخر میں کہہ کے گئے اللہ علیہ، عمل ضروری ہمیں عمل کرنا۔ حضرت شاہ نقشبند ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ تفحص اور تلاش میں رہتا تھا کہ میرے نبی کی کوئی سنت مل جائے، میں اپنے نبی کی سنت کا بڑا پابند ڈھونڈتا تھا، کوئی سنت مل جائے اس پر عمل ہو جائے، اور آثار صحابہ کی بھی تلاش کرتا ہے کہیں کچھ مل جائے، صحابہ کے عمل پہ عمل ہو جائے۔ یہی میرے سلسلے کی خاص خصوصیت ہے۔ میرے مریدین جو ہوں گے اگر وہ ان خصوصیات کے حامل ہوں گے اسی کو نور ملے گا، اسی کے لطائف ذاکر ہوں گے، وہی صاحب ذکر ہوگا، وہی ذاکر بندہ ہوگا جو اس سے ہٹ کر گفتگو کرے گا، لفاظی تقریریں کرے گا، بیانات کرے گا اور عمل نہ کرے گا اور متبع شریعت نہ ہوگا، متبع سنن نہ ہوگا، وہ ہرگز ذاکر نہیں ہو سکتا ہے۔ ذاکر بندہ وہ ہوگا جو شریعت کا پابند۔ سبحان اللہ، جیسا حق ہے، سبحان اللہ، اہل ولایت ہیں۔ واہ، اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوا، کون اعلیٰ حضرت؟ 25 سال کی عمر ہے، حضرت فضل رحمان کی بارگاہ میں گئے، 25 سال غالباً عمر ہے، ملنے اکتساب فیض کے علامہ یاسین اختر مصباحی ویسے زماں کتاب میں لکھتے ہیں، باقی منقل کی علامہ یاسین اختر مصباحی رحمۃ اللہ علیہ، ویسے زماں کتاب ہے، اور دیکھتے ہیں کہ شاہ امام احمد رضا خان امام اہل سنت جب گنج مراد آباد گئے صرف ملنے کے لیے، فیض لینے کے لیے فضل رحمان کی بارگاہ کیوں گئے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت مفتی رضا علی رحمۃ اللہ علیہ حضور فضل رحمان کے مرید تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اسی محبت میں گئے تھے مرید ہونے، لیکن کچھ نے یہ لکھا کہ وہ بدایوں گئے مرید ہونے، انہوں نے اشارہ کہ تم مہارا چلے جاؤ، تمہارا حصہ آل رسول کی بارگاہ میں لکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہنے تم نے یہ سچی بات ہے، جسے پڑھنا ہے پڑھ لے جا کے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ایک عالم ہے اور ایک صوفی ہے، اس کی گفتگو کیسی ہو رہی ہے۔ گئے، ملاقات ہوئی حضرت فضل رحمان رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ بڑے ادب سے آپ کی بارگاہ میں پہنچے، فضل رحمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ٹوپی دی اور اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت کی ٹوپی اپنے ہاتھ میں لی اور اپنی ٹوپی اعلیٰ حضرت کے سر پر رکھ دی۔ سبحان اللہ، اپنی ٹوپی اعلیٰ حضرت کے سر پہ رکھ دی اور اعلیٰ حضرت کی ٹوپی اپنے سر پہ رکھ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر آپ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ مولانا کر کے کہتے ہیں، مولانا تم تو بڑے قابل ہو، یہ بتاؤ کہ میلاد کرنا سنت ہے کہ کیا ہے؟ میلاد کرنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عرض کرتے ہیں، فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس واقعے کو یاسین اختر مصباحی نے لکھا ہے کہ حضور میری نظر میلاد مستحب ہے، میلاد مستحب ہے۔ تو حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مولانا تمہاری نگاہ میں مستحب ہے، اب میری نگاہ میں سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ یعنی میں وہ
فوراً اس بات کو اپنے دل میں رکھ دیا اعلیٰ حضرت، اب پھر پوری زندگی میلاد مصطفیٰ کی سنت ہی مانی. سبحان اللہ. یہ اللہ اچھا اعلیٰ حضرت حضور کیسے؟ مجھے معلوم نہیں. صحابہ جاتے تھے کہیں تبلیغ کرنے کے لیے، کیا کہتے تھے؟ میرے نبی کی شان یہ ہے، اللہ نے یہ نوازا ہے، اللہ نے یہ کمالات عطا فرمائے ہیں، اللہ نے انہیں اس لیے چن لیا ہے، یہ ہدایت بن کے آئے ہیں، یہ رحمت بن کے آئے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، یہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے. اپنے نبی کی پیدائش کی کمالات بیان کر، یہ شمار حدیثیں ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ. کہ اللہ والے پہلے تھے، ایک دوسرے سے محبت تھی، ایک دوسرے سے بیٹھتے تھے. حضرت قطب بنارس رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں قطب بنارس ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا ایک فتویٰ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں کیسی محبت، سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑا دین کا کام کیا ہے. ہم علماء نے سمجھا نہیں اعلیٰ حضرت کو، ان کے نقش قدم پر چلے نہیں، بڑی سختی کے ساتھ ہم بڑے اہل سنت کے سامنے نظر آئے. نہیں، اعلیٰ حضرت اتنے متحمل مزاج تھے، ہم نے پڑھا ہی نہیں. واہ. آپ مسجد میں تھے، آپ کو بھوک لگی تھی، جب کھانا لیٹ سے آیا تو آپ بڑے غصے میں آگے، پٹھان آدمی تھے، غصے میں آگے لڑکا بھی کھانا لے گیا، آپ نے ایک تماشا مار دیا. اعلیٰ حضرت کی سیرت میں آپ نے ایک تماشا مار دیا، فوراً زمین جھڑوڑا، احمد رضا تو نے لڑکے کو مار دیا. فوراً لڑکے کو بلایا، کہا ہمیں معاف کرو، ہمیں معاف کر دو. ولی کی یہی پہچان ہے، وہ جھک جاتا ہے، خطا کرتا ہے. واہ 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 واہ. اب پھر یہ خطا کرنے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ولایت ختم ہو گئی. خطا کرنے پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ولایت چلی گئی. امام ربانی نے شیخ ابن عربی کے بہت سے سوال کی تردید کی ہے. جب ولایت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا وہ تو اللہ کا مقرب بندہ ہے. سبحان اللہ. قول الگ ہوتا ہے، شخصیت الگ ہوتی ہے. عمل الگ ہوتا ہے، شخصیت الگ ہوتی ہے. عمل سے ولایت ختم نہیں ہوتی ہے. حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے بیٹا یہاں ہمیں معاف کر دو. پھر دل میں خیال ہوتا ہے احمد رضا اگر تم معافی مانگو گے تو بھی معاف نہ ہوگا، کیونکہ یہ بچہ نابالغ ہے، معاف کرنے میں بھی معاف نہ ہوگا. بچے صاحب نے ارشاد فرمایا بیٹے جس طرح میں نے مارا تھا اس سے کہیں تیز میرے چہرے پہ تماچا مارا. اعلیٰ حضرت کوئی پھر ایسا کرے گا؟ نہیں. اعلیٰ حضرت کو مار کھائی سکھایا ہے کہ نبی کی زندگی ایسی ہوتی ہے، ولیوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے، اللہ والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے. خطا ہو جائے تو فوراً سبحان اللہ. چھپ جائے. یہ ہمارے پیر سکھاتے ہیں. بڑی مخالفتیں ہوئی ہیں لیکن کسی مخالفت کا جواب نہیں دیا. سبحان اللہ. جانتے ہیں کہ عالم ہماری برائی کرتا ہے، فلاں ہماری برائی کرتا ہے، فلاں عالم ہماری برائی کرتا ہے، لیکن جب وہ عالم دین نہ آتا آپ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو حاسدین حسد کرتے رہ گئے، اللہ نے ان کے دامن کرم سے بڑے بڑے لوگوں کو وابستہ کر دیا ہے. ہم نہ جانے کتنے لوگوں کے تاریخ دین کی توجہ سے منور ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میرے نبی نے راستہ دیا اس پر پابند بنائیں اور قائم رکھے. مسلک اعلیٰ حضرت پر اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب